السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی جھوٹ کی نحوست کا سلسلہ چل رہا ہے، لہٰذا رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ اس شخص کو جو جھوٹا اور ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ میرے دوستو، جھوٹا انسان کو اور ناشکرا انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، لہٰذا ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑنی چاہیے۔ ایک آیت میں بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ، میں بہت بڑا پاپی ہوں، بڑا گنہگار ہوں، میری 4 بری خصلتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک کہہ دیں آپ کے لیے میں وہ ایک بری خصلت چھوڑنے کو تیار ہوں، چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بری خصلتیں کیا کیا ہیں؟ تو انہوں نے گنوانی شروع کی، کہا کہ یا رسول اللہ، پہلی خصلت یہ ہے کہ میں بدکار ہوں، دوسری خصلت یہ ہے کہ میں چور بھی ہوں، تیسری بری خصلت یہ ہے کہ میں شراب بھی پیتا ہوں، اور چوتھی اور آخری بری خصلت یہ ہے کہ میں جھوٹا بھی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ میرے دوستو، وہ شخص چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو اسے شراب کی لت لگی ہوئی تھی، بوتل جیسی ہاتھ میں لیا، شراب پینے کی خواہش ہوئی، اسے خیال گزری اس کے دل میں کہ اگر صبح حضور پوچھیں گے کہ تم رات میں کیا کیا کھائے پیے، کیا کیا کیے، تو کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ میرے دوستو، اس نے شراب چھوڑ دی اور کہا کہ نہیں، میں شراب نہیں پیوں گا، ورنہ لوگوں کے سامنے میں ذلیل و رسوا ہوں گا۔ میرے دوستو، پھر اس نے بدکاری کی سوچی، پھر خیال آیا کہ اگر میں بدکاری کرتا ہوں اور حضور نے صبح پوچھ لیا لوگوں کے سامنے کہ تم رات میں کیا کیا عمل کیے، کیا کیا کام کیے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر بدکاری کرنے کا سچ بولوں گا تو میں مارا جاؤں گا، مجھے سزا دی جائے گی۔ میرے دوستو، چوری کی عادت لگی ہوئی تھی، اس نے آدھی رات میں چوری کرنے کا خیال دل میں لایا، اور چوری کرنے کے لیے جیسے ہی نکل رہا تھا اسے پھر خیال آیا کہ اگر صبح حضور پوچھیں گے کہ تم رات میں کیا عمل کیے، کیا کیا کام کیے، تو اگر میں بتاؤں گا کہ میں نے چوری کی ہے تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر نہیں بتاؤں گا تو یہ امانت پر خیانت ہوگی، یعنی میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی ہوگا۔ لہٰذا وہ شخص جو ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے ساری برائیاں ان کی ختم ہو گئی۔ میرے دوستو، وہ صبح بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میری ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعائیں دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے۔ اس جھوٹ کو بندہ جب چھوڑ دیتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اس لیے ہمیں ہرگز بھول کر بھی جھوٹ نہیں کہنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آئی یہ بات کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پورا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مذاق سے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے۔ یعنی کسی کو ہنسانے کے لیے بندہ جھوٹ بول پڑتا ہے، کہانیاں گڑھتا ہے، اور دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گڑھ کر اور سنایا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال نہ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کریں۔ حضور پاک علیہ السلام معراج کی حدیث میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جو جھوٹا شخص ہوگا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا جبڑا چیرا جائے گا، اور جبڑا چیر کر گدی تک لے جایا جائے گا۔ معراج کی رات میرے آقا نے دیکھا ایک شخص دوسرے شخص کا جبڑا چیر رہا ہے اور چیر کر گدی تک لے جا رہا ہے، پھر دوسری طرف چیرتا ہے، تب تک جدھر پہلی طرف چیرا گیا تھا ادھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ادھر چیر کر جب ادھر چیرتا ہے تو پھر دوسری طرف ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی عمل قیامت تک ہوتا رہے گا اس کی قبر میں۔ میرے دوستو، خدا جھوٹ سے پرہیز کیجیے، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگی کو پاک و صاف ستھرا کیجیے۔ مولا تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی آمیزش سے بچائے۔ مولا تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی تمام ایکٹیویٹیز سے، جھوٹ کی نحوست سے، جھوٹ کی بلا سے، جھوٹ کی غلاظت سے مولا ہمیں دل سے تائب ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، خدا کے لیے اپنے آپ پر ترس کھائیے۔ مولا سب سے پہلے مجھے، بعد میں تمام ناظرین سامعین کو مولا دل سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام خطائیں لغزشیں معاف فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی تمام تر پریشانیوں سے بچائے، ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما کر مولا ہمیں سچا و پکا مخلص والا اپنا بندہ بنا لے۔ میرے دوستو، عمل کی کوشش کریں، مولا قادر مطلق ہے،
وہ رزق دینے والا ہے، رزق کے لیے جھوٹ نہ بولے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔